الحمدللہ سبحان رب اللہ، العالمین۔ ماشاءاللہ، دیکھیے یہ درود محل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاد و آباد ہوا اور رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، یہ خوبصورت لوگ جس میں ماشاءاللہ باریش سفید بالوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور اپنی اس عمر میں خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے سبحان کہ کم از کم ہم ایسے خوبصورت علماء اکرام، جید علماء اکرام جو باعمل ہیں، ان کی ہمیں صحبتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو وہ سبق دیتے ہیں اس کو انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم کس طرح ان کی ان محبتوں والے پیغام کو اپنے دل میں بسا کے اپنے دل کو رنگین بناتے ہیں، ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ سارا ہی جو ہے انسان کو ایمان والا بنا دیتا ہے۔ قبلہ سید دیکھیں کیا اب ایسا وہ ماحول تھا، چھایا ہوا تھا کہ اس میں سے ابھی تک نکل نہیں سکے۔ قبلہ شاہ صاحب قاسم بخاری شاہ صاحب نے اس جو درود محل ہے، اس میں انہوں نے ہمیشہ ہی بہت ہی منظم طریقے سے ہمیشہ ہی اہتمام کیا، اور یہی وہ معاملات ہیں جو انسان کو سمجھنے چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فرزند عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنے بابا کے لیے وہ عظیم کتاب کو حفظ کیا، بڑے ہی کرم کے فیصلے، بڑا ہی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے شاہ صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یقین جانے وہ پھر پردہ رہتا نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ سبحان اللہ اکبر۔ میں قبلہ شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ قبلہ قاسم شاہ صاحب تشریف لائیں، آ جائیں، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
شاہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میری آپ کے ساتھ محبتوں والے سلسلے ہیں اور آپ سب میں ہی محبتیں بانٹتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جب سے مجھے ساتھ ملا، آپ کے ساتھ آپ کے چچا شکیل شاہ صاحب کی ہیں، یہ جو گراؤنڈ کے ہیں نا، یہ سب آپ کی جو محبت ہیں، خلوص والی محبت ہیں، اس کی وجہ سے ہی یہ ساری رونق ہے، یہ محبت ہے، یہ محبتوں کے سلسلے چل رہے ہیں. اور اب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد یہ درود محل کب منتبی ہوگا. انشاءاللہ نہیں، یہ نسل در نسل انشاءاللہ چلتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں تو رہ کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہاں دکانیں بنا دو، یہ کاروبار ہو جائے، یہ سارے سلسلے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہم سب نے مل کے اللہ کی بارگاہ میں سے کاروبار کیا ہے. نفع تو اس نے دینا ہے اور دے رہا ہے. بے شک بے شک. یہ دیکھیں، یہ نفع ہی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک یہ محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے. اتنے کثیر تعداد میں دوست تشریف لاتے ہیں. میں اگر اس کو گنتی کروں تو یہ تقریباً 500 کے قریب ہر جمعۃ المبارک کو آپ تشریف لاتے ہیں. اور کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ لنگر کام ہوا. اللہ اتنا ہی بنتا ہے، اتنا ہی بنتا ہے. یہ برکتیں ہیں. شکر اللہ. اور یہ خلوص والی محبتیں ہیں. شاہ صاحب جس طرح اس کو مینج کرتے ہیں، قبلہ شکیل شاہ صاحب کے ذمہ جو وہ بھی اپنا اسی طرح اس کو فرض سمجھ کے سارے سلسلے کرتے ہیں. یہ میرے پیارے شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے پڑھتے ہیں. کوئی صرف ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی لالچ ہے کہ ہماری یہ گزارشات قبول فرما. آمین. تمام دوستوں کا شکریہ. اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں گے تو یہ جو ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، جیسا کہ علامہ صاحب نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام عطا فرمایا کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھے، کوئی یہاں ہاتھ باندھے. ہمیں اس سے سرکار نہیں، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ وہ قبلہ روح ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کو کافر نہیں دینا. کبھی بھی یہ ہم اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ان کا اپنا انداز ہے، وہ مالک ہے، کون سا انداز اس کو پسند ہے فیصلہ تو وہی کرنے والا ہے. بے شک بے شک. فیصلہ تو وہی کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی سمجھ کو اسی طرح درست رکھنا ہے کہ جو ہمیں شیطان کی طرف راستہ لے جاتا ہے، جس میں ریاکاری، ظاہر باطن کا ایک نہ ہونا، جھوٹ، فریب، تکبر، حسد، کینہ، کسی کو دیکھ کے یہ کرنا کہ یار اس کے پاس یہ بہت بڑی گاڑی ہے تو یہ حسد میں آ گیا. بلکہ اس وقت اگر انسان یہ الفاظ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، تو اس سے کیا ملے گا؟ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا آپ کو بھی اسی طرح مل جائے گا، آپ کو بھی اسی طرح مل جائے گا. حسد، جھوٹ، یہ سب ہی جو رزق کی برکتیں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. آپ سب سچے ہیں نا جو یہاں کبھی لنگر
کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرمائے، آمین اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے تکبر سے محفوظ ہو۔ آمین عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، صلہ رحمی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے شیطان کے قریب لے جاتا ہے۔ بس یہی سمجھنے کی بات ہے، جب ہم یہ کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور جب انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس ہو جاتا ہے، اس کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ بھئی یہ برا کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم آ جائے گا۔ کرم پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت زندگی عطا فرمائی، یہ سب کچھ اس کا کیا کمال اس کا کارخانہ ہے، کمال کارخانہ ہے۔ یہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کبھی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ یہ وہی تھا، وہی ہے جس نے ہم کو دین بھی عطا فرمایا، دنیا بھی عطا فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمایا۔ آمین اور اگر ہم اس پہ غور کر لیں کسی تھوڑے سے وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے اکیلے بیٹھ کے اپنی حیثیت کے بارے میں سوچیں اور اس کے کرم کے بارے میں سوچیں، اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل۔ تو قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ قبلہ علامہ پروفیسر صاحب کا۔ یہ دیکھیں، یہی جو درس ہے، یہی درس انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح اچھے انداز سے گزارنے ہیں، کہ جس سے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ کبھی اپنے بچپن کی طرف دیکھیں، آج وہ کل کا بچپن، آج کا جو ہے وہ کل کا بچپن تھا، اور جو اب زندگی ہے یہ کل کی زندگی ہے، کتنی ہے وہ جانتا ہے، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے اس زندگی کو ایسی زندگی بنانا ہے جس سے ہماری قبر بھی جب ہم جائیں تو وہاں پہ فرشتے استقبال کریں، اور ہماری قبر بھی کشادہ و منور ہو جائے، اور ہمیں سوال جواب بھی نہ دینے پڑے۔ آقا ہی فرماتے ہیں کہ میں ان کو جانتا، آقا ہی فرماتے کہ میں ان کو جانتا۔ اتنی آسانیاں ہیں، یہ آسانیاں اسی میں ہیں کہ ہم سچے مسلمان مومن بن جائیں، اور اپنی زندگی کی جو ہمارے پاس ہے اس کو اس طرح تقسیم کریں کہ جس طرح ایک سخی تقسیم کرتا ہے۔ میرے آقا دو جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سخت آپ کو کی سیرت طیبہ سے کیا ملتا ہے کہ آپ نے بادشاہی میں فخر اختیار کیا، بادشاہی میں فخر عطا،
جہانوں کے مالک، کائنات کے شہنشاہ، کیا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن کوئی سائل آیا تو آپ نے اس کو دیے بغیر نہیں لوٹایا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں تو آپ نے کہا لے جائیں، واہ واہ تو اپنے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ یہ فخر ہے کہ اس کے پاس جو کچھ آئے وہ راہ للہ عطا فرمائے، بے شک۔ اس کے پاس جو آئے وہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کرے۔ حقوق العباد بھی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کرے۔ یہ نہ کرے کہ یہ میں کسی پیر صاحب کے پاس جاؤں گا، ان کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کروں گا، ان سے کہوں گا کہ دعا کریں، نہ اس پیر کی دعا قبول ہوگی جو پیسے لے کے دعا مانگے گا، نہ ہی وہ آدمی جو دے گا اس کا وہ نذرانہ قبول ہوگا، کیونکہ وہ کسی کا حق مار کے آیا ہے۔ اپنی اولاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا، اس کا حق مار کے آیا ہے۔ تو وہ یہ ایسی جو ہمارے فضول سی رسومات ہیں، ان سے ہمیں نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، جس طرح علامہ صاحب نے پچھلی مرتبہ بیان کیا، چار قدم، یہ پہلا قدم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے برائی سے بچو اور اچھائی کی طرف جاؤ۔ دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، اس دنیا میں رہتے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لو، تو بات بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت تو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ایسی محافل ہوتی ہیں نا، اس میں یقیناً روحانیت بھی ہوتی ہے، اور انسان بڑا دل جمی کے ساتھ، اور جب انسان کا دل لگ جائے تو پھر وہ جو مسافت ہے وہ طویل نہیں رہتی، وہ بڑی قریب بھی ہو جاتی ہے، منزل قریب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ارشاد صاحب کے صاحبزادے الحمدللہ، انہوں نے آج 24 کروڑ درود پاک پیش کیا ہے درود محمد۔ پچھلی مرتبہ 12 کروڑ۔ یہ ہمیشہ قبلہ علامہ صاحب، یہ بس ایک بات نکل گئی تھی کہ ہم نے اس درود محمد میں 63 ارب مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کرنا۔ وہ دیکھیں وہ کب یہ فکر ہوتی ہے، ہماری زندگی میں ہوتی ہے یا ہمارے پاس ہوتی ہے۔ دعا یہی ہے کہ اگر اس طرح تمام دوست دیکھیں، یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے انسان کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے والا وہ کبھی بھی رزق سے خالی نہیں رہتا، کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ یہ میں آپ کو اپنی یہ مثال دیتا ہوں کہ جب یہ سلسلے شروع نہیں تھے تو اسی طرح بس زندگی گزر رہی تھی، لیکن سلسلے شروع ہوئے، یہ درود محل بھی بن گیا، اور میرے یہ پیارے پیارے دوست جو میرے ساتھ جیتے ہیں، جو میرے ساتھ ہی عہد و پیمان کیا، اور میرے پاس بیٹھنے کے لیے ان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت بیٹھے رہیں، یہ میرا یہی کمال، یہ درود پاک کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کا کمال ہے۔ میرے دوست بڑے ہی پریشان رہا کرتے تھے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں، دعا کیجئے کہ میرے بچے کو وہاں مل جائے۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے،
جو اس نے لکھا ہے نا، آپ باپ ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو آج میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا ملازمہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ کی محبت تھی نا، کہ جب بھی آنا انہوں نے ایک ہی بات کہنی کہ میرے بیٹے کے لیے شاذی سال رہ گیا میری ریٹائرمنٹ کو، آپ کو دعا کریں۔ تو یہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ تین دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمیں کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں، جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کی محفل میں جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جس طرح آپ نے ہمیں آج درس دیا ہے۔ یہ درس لے کے پھر ہم اپنے بچوں کو بھی شیئر کریں تو دیکھیں پھر کیسے معاشرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جس سے ہم گزرے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے قبلہ شکیل شاہ صاحب، ان کا ہمیشہ چہرہ میں مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور آج الحمدللہ ان کی صاحبزادیاں اپنے گھروں میں خوش خرم ہیں۔ ان کا بیٹا جو ایم فل اس نے کر لیا تھا، لیکن وہ باہر سعودی عرب چلا گیا، الحمدللہ وہاں پہ بڑی باعزت نوکری اس کے لیے۔ کبھی یہ آج سے 20 دن 1 مہینہ پہلے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ جائے گا۔ یہ مالک کے سلسلے ہیں نا، کہ اس پہ یقین جو ہے، جب تک ہم یقین یہاں سے دل سے نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ یقین کے ساتھ اپنی روزی کی تلاش میں نکلے، جس طرح شام کو پرندے نکلتے ہیں، پرندے صبح اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کہاں ملنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں جہاں رزق لکھا، کسی نے اس چھت سے کھانا ہے، کسی نے وہاں جا کے کسی نے، اور رات کو جب وہ جاتے ہیں اپنے موسموں میں تو ان کے بھوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ، وقت کافی